بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری شریعت کا خاصہ ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کا کوئی لمحہ ہمارے لیے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو اور ہمیں صحیح راستہ نہ بتلایا گیا ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی کام بتلانے جا رہا ہوں کہ جس کو ہم بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، اور بڑا سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس میں ہماری کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ثواب ضائع ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کام ہے بیمار کی عیادت کرنا اور اس کی مزاج پرسی کرنا اور اس کا خیال اور اس کی بیماری پوچھنے کے لیے جانا۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کو جانے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں ہماری طرف سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے بتلایا کہ مجھے ایسی بیماری لگ گئی جس میں مجھے بار بار بیت الخلاء جانا پڑتا تھا، ٹوائلٹ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اسہال کی اور دست کی بیماری لگ گئی۔ لوگ میرے پاس آتے، عیادت کرتے، طبیعت پوچھتے اور وہیں پر چپک کر بیٹھ جاتے۔ میں سوچتا کہ یہ کسی طرح یہاں سے اٹھیں اور میں بیت الخلاء جاؤں اور اپنی ضرورت کو پورا کروں، مگر وہ وہیں پر چپک کر بیٹھ جاتے اور اٹھنے کا نام نہ لیتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، لوگوں کو مریض کی عیادت کرنے کا اور بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا ادب بھی سکھا دیجئے۔ تو ہم بیمار کی عیادت کے لیے تو جاتے ہیں، مگر اس کے جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بیمار کو پریشانی ہوتی ہے اور پھر اس کی زبان سے معلوم نہیں کیا کیا نکلتا ہے۔ اس لیے بیمار کے پاس جائیں، خیر خیریت پوچھیں، اس کے مزاج کو دیکھ کر جتنی دیر ٹھہرنا وہاں پر ممکن ہو اتنی دیر ٹھہریں اور واپس چلے آئیں۔ اس سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں اور باتوں میں لگے رہتے ہیں، بیمار کو ناگواری ہوتی ہے، تو ہم بجائے ثواب کے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اس ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بیمار کی عیادت کرنے کا اور مزاج پرسی کرنے کا ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔